السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بعد درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس محفل میلاد کا تعلق ہماری والدہ محترمہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے معمور فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ ابھی نوجوان حضرت مولانا صاحب ماں کے تعلق سے نظم یا نعت پڑھ رہے تھے، یقیناً ان کے ہر لفظ میں سچائی ہے۔ لوگوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی میں اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا کہ جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان اولادوں کا سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ ہر نقصان کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ ایسا نقصان ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی اور خیالوں میں اپنے ماں باپ کو ہی ڈھونڈتا ہے۔ میں بتاؤں، مجھے بھی اب یہ محسوس ہوا اور ایسا لگتا ہے کہ شاید اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھا، خود کو اکیلا پن محسوس کیا۔ حالانکہ زندگی کا 3 حصے ہم نے باہر ہی گزارا ہے۔ بچپن پڑھنے میں گزارا، بعد میں پڑھانے میں گزارا، اور بہت دن کے بعد آنا ہوا، لیکن کبھی خود کو تنہا محسوس نہ کیا۔ آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں تنہا ہوں، اب ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنا کرم فرمائے مجھ پر بھی اور تمام ان اولادوں پر جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی سبھی کے لیے ان کا ماں باپ کا سایہ قائم رکھے۔
لیکن اللہ کا قانون ہے جو اٹل ہے. مشہور مقولہ ہے کہ ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جو خدا نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا. لوگوں، نقصان تو بہت ہے کہ ماں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا، لیکن اس کشمکش کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں جو اچھے خاصے انسانوں کی اس آخری وقت میں ان کی لاشوں کی، ان کی میتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ان حالات میں اللہ کا میری والدہ محترمہ پر بہت بڑا کرم رہا کہ انہیں اپنی اولادوں کا کوئی محتاج نہ بننا پڑا، کسی سے اپنی خدمت کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑی، اسپتالوں کے چکر نہ لگائے. جبکہ آج اسپتالوں کے حالات یہ ہیں کہ جو اسپتال ٹھیک ہونے کے لیے جا رہا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس کی لاش ہی واپس آئے گی، اور لاش بھی واپس آئے یا نہیں آئے، کہاں اس لاش کو پھینک دیا جائے. جب موت کا بازار اتنا گرم ہے، ان حالات میں ہماری والدہ محترمہ کا اس طرح انتقال ہونا کہ وہ کسی کی خدمت کی محتاج نہ رہی اور وہ بیماری سے لمبے وقت تک جوجھتی نہ رہی، اور اللہ نے جو فیصلہ ان کے حق میں رکھا تھا، ان کے مقدر میں تھا، وہ پورا ہوا. تو ان کے لیے جو اللہ کا یہ کرم ہوا، یقین جانیے کہ میں اس بات پر بڑا احسان مند ہوں کہ میرے مولا نے میری والدہ محترمہ پر بڑا کرم فرمایا. میں نے بہت جنازے اٹھائے، بڑے جنازوں کو کاندھے دیے ہیں، لیکن لوگوں یقین کیجئے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کے جنازے کو جتنا ہلکا پایا میں بتا نہیں سکتا. آخری وقت میں میری ماں کے چہرے پر جو رونق مجھے دیکھی، جو رونق مجھے نظر آئی، میرا دل خوش ہو گیا کہ میری ماں کے چہرے پر نور ہے، اور یہ اللہ ہی کا فضل اور کرم ہے. میں خود بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میری والدہ محترمہ مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، اور جو کچھ ہم ان کے لیے ذکر و اذکار کر رہے ہیں ان کے حق میں اللہ قبول فرمائے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، انجام فنا ہو جانا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، انجام فنا ہو جانا ہے، اور قانون اٹل ہے قدرت کا، جو آیا ہے اس کو جانا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور نازاں ہے جوانی پر کوئی، ہے فخر کسی کو طاقت پر. نازاں ہے جوانی پر کوئی، ہے فخر کسی کو طاقت پر. اس دن سے ہے غافل کہ جس دن اندھیرے مقام میں جانا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. آپ کی محبت قبول ہے، اس کو آپ رکھ لیجئے. شکریہ، اللہ خوب برکت دے، رکھ لیجئے. آپ کی محبت قبول. اللہ اجر دے، آپ کو خوب برکتیں دے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے جو آیت پاک تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نصیحت کے بعد لکھ دیا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یعنی زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا. من بعد الذکر،
ان الارض یرثھا، میرا ذکر کرنے والے، ان الارض بے شک زمین کے، یرثھا عبادی الصالحون میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس زمین کے وارث، میرا ذکر کرنے والے میرے نیک بندے ہوں گے۔ عبد کا معنی بندہ یا غلام، یہاں عبد کا معنی بندہ ہے، یعنی اللہ کے تعلق سے بات ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے تعلق سے بات ہے۔ عبد کے معنی بندہ اور عباد عبد کی جمع ہے۔ عبد ایک بندہ اور عباد سارے بندے۔ اب اس کے آگے لفظ عبادی یہ کا اضافہ اور ہو گیا، اب یہ لفظ عبد یا عباد نہیں رہا، اب یہ لفظ بن گیا عبادی۔ جب یہ کا اضافہ ہو گیا تو یہ کا معنی میرے کے لیے آتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ میرے بندے صالح نیک، اور صالحون نیک کی جمع جو بہت سارے نیک ہیں، یعنی صالحون وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے نصیحت کے بعد کتاب الزبور میں لکھ دیا کہ میرا ذکر کرنے والے اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کوئی کارخانہ ہے یا فیکٹری ہے اور وہاں پر کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، سبھی ایک جیسا کام نہیں کیا کرتے، کوئی کم کرتا ہے تو کوئی زیادہ کام کرتا ہے، کوئی اچھا کرتا ہے اور کوئی لاپرواہی سے کام کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ مالک اگر کارخانے میں فیکٹری میں موجود ہو تو اس کے سامنے تو کام کرتا ہے، لیکن مالک فیکٹری سے چلا جائے تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ مالک کے حکم کو مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک کام کرنے والا ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ اگر مالک فیکٹری میں موجود ہے تب بھی وہ وفاداری سے اور محنت سے کام کرتا ہے، اور جب وہ مالک فیکٹری سے چلا جاتا ہے تب بھی وفاداری اور محنت سے کام کرتا ہے، اور جب بھی مالک حکم دیتا ہے اس کے حکم کو فوراً سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک کام کرنے والا وہ ہے جو کرتا تو ہے لیکن کبھی اچھا کرتا ہے کبھی لاپرواہی سے کرتا ہے، مالک کی موجودگی میں ٹھیک کرتا ہے لیکن مالک کی غیر موجودگی میں وہ کاہلی دکھاتا ہے، کام کرتا ہی نہیں۔ اس کی عزت، اس سے محبت مالک کی اسی حیثیت سے ہوگی جس طرح سے وہ کام کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو بڑی محبت کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ کام کرتا ہے، مالک موجود ہے تب بھی کام کر رہا ہے، اور مالک نہیں ہے تب بھی کام کر رہا ہے، اور مالک جو کہتا ہے اس کی بات کو مان لیتا ہے، تو مالک کی محبت اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ یقیناً دیگر کاریگروں کے یا کام کرنے والوں کے مقابلے میں وہ کام کرنے والا جو مالک کی موجودگی میں بھی مالک کی غیر موجودگی میں بھی وفاداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کرتا ہے اور مالک کے حکم کو بجا لاتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مالک کو یقیناً اس کام کرنے والے پر پیار آئے گا، اور اتنا پیار آئے گا اور آتا ہے کہ مالک اس کو
یہ ذمہ داری بھی دے دیتا ہے کہ میری غیر حاضری میں فلاں کو اتنا پیمنٹ دے دینا، اس سے اتنا پیمنٹ وصول کر لینا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جاؤ یہ کپڑا یہ چادر جو ہے تم بیچ آؤ. کہتا ہے کہ جی کہاں بیچوں؟ جہاں تمہاری مرضی ہو وہاں بیچو. کتنے کی بیچوں؟ جتنے کی تم چاہو اتنے کی بیچو. یعنی مقصد یہ ہے کہ مالک کو اس کام کرنے والے پر اتنا پیار ہوتا ہے، مالک اتنا اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ اپنے کل اختیار جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیتا ہے. وہ جہاں چاہے وہاں بیچے، جس کو چاہے بیچے، جتنی کی چاہے بیچے، اس کو کل اختیار اس کے حوالے کر دیتا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا بھی ایک فیکٹری یا کارخانے کی مثل ہے. ہم سب اس دنیا میں مزدور ہیں، ہمیں کام کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جتنی چاہیں اتنی روزی کما سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انسان ہے جو ساری زندگی محنت کرتے کرتے قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کو عیش نصیب نہیں ہوتا. ایک انسان وہ بھی ہے جو محنت شروع کی، ابھی کوئی خاص محنت بھی نہیں کی ہے، لیکن کوٹھی اس کے پاس ہوتی ہے، بنگلہ اس کے پاس ہوتا ہے، سواریاں اس کو ملی ہوتی ہیں، ہر طرح کا عیش اس کے پاس ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ محنت سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں. اگر محنت ہی سے سب کچھ ہو جائے تو اس محنت کرنے والے کو زیادہ ملنا چاہیے جس نے ساری زندگی محنت کی اور قبر میں چلا گیا. حق تو اس کا زیادہ ہے کہ اس پر زیادہ ہونا چاہیے، اور جس نے کم محنت کی ہے اس کے پاس معمولی عیش و آرام ہونے چاہیے. تو مانا یہ جا سکتا ہے کہ یہ ہماری محنت کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دینے کا معاملہ ہے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا ہے، اور اتنا راضی کرنا ہے کہ اسے ہم پر پیار آ جائے اور ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ عطا فرما دے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ محنت نہ کریں اور یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ جو تقدیر میں ہوگا وہ تو مل ہی جائے گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ آسمان سے ٹپکے گا اور ہم اسے اٹھا لیں گے. محنت کرنی ہے، اور اس محنت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اصول بنانا ہے. آپ اصول بنائیے، دینے والا اللہ ہے. آپ کے اصولوں میں برکت اللہ دے گا، آپ کے اصولوں میں کامیابی اللہ دے گا. آج ہماری کمزوری اگر ہے تو سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اسلامی حکومت ہو جائے، ہماری حکومت بن جائے، ہمیں فتح حاصل ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں. لوگوں ساری زندگی بھی اگر دعا کرتے رہو گے تو آپ اس طرح سے اپنی حکومت نہیں بنا سکتے. اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے دیے گئے اصولوں کی روشنی میں یہ بات گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی چیز کا اصول بنایا ہے. گیہوں کے دانے کو اگر منبر رسول پر رکھنے کے بعد اگر سارے مسلمان یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس میں بال پیدا ہو جائے، یہ ہمارا یقین ہے اللہ کی ذات پر، اس کو قدرت حاصل ہے کہ وہ ذرے میں جان ڈال دے.
خاک کو جان والا بنا دے اور جان والے کو خاک کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ جو چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بنایا ہوا، اس کا دیا ہوا اصول یہ ہے کہ اس دانے کو زمین میں بو اور اس کی خدمت کا جو حق ہے اس کو ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھو کہ ایک ہی دانے سے 100 دانوں والی بال آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اصولوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہو، آپ کا اسلامی جھنڈا لہلہائے، تو آپ کو اصول بنانے ہوں گے۔ اپنی پارٹی بناؤ، اپنا جھنڈا بناؤ اور آگے بڑھو سنت نبوی کے طریقے پر۔ انشاءاللہ میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ حکومت آپ کی ہوگی، مگر اصول بنانے ہوں گے جبھی آپ کو اللہ کی یہ مدد حاصل ہوگی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا بھی ایک فیکٹری یا کارخانے کی مثال ہے۔ ہم سب اس دنیا میں مزدور ہیں، ہمیں مزدوری کرنی ہے اور اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ اللہ ہماری مزدوری کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا، اور جتنا ہم اسے راضی کر لیں گے وہ انعام و اکرام خدا کا ہمارے لیے الگ ہوگا کہ وہ ہمیں کیا عطا فرما دے۔ لوگوں، اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کے ہی لیے جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، آندھیاں آئیں، طوفان آئے، تلواروں نے چاروں طرف سے گھیرا، ہر طرح کی پریشانی میں انہوں نے اپنے خدا سے منہ نہیں موڑا اور ہر وقت اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کو راضی کیا۔ اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کے ہی لیے قرآن پاک کے 24ویں پارے میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے یعنی اللہ پر یقین کیا، ثم استقاموا، اور مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، انہیں اللہ کے یقین سے کوئی طاقت ہٹا نہ سکی، اور توحید سے کسی کی بھی چال انہیں بہکا نہ سکی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے فرمایا ہے کہ میرے وہ بندے جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں مضبوطی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس بات پر ڈٹے رہے کہ میرے ساتھ ان کا یقین جڑا رہا، مجھ پر ایمان رکھے رہے، آندھیاں آئیں نہ گھبرائے، طوفان آئے پریشان نہیں ہوئے، تلواروں نے انہیں کاٹنا چاہا، دشمن طاقتوں نے مجھ سے ہٹانا چاہا، لیکن میرے وہ بندے مضبوطی کے ساتھ میرے وفادار بن کر رہے۔ تو اللہ انہی کے لیے فرماتا ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یعنی میرے ملائکہ جو ہیں نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اس بندے پر اپنی رحمتیں عطا فرما جو تیرے ساتھ اتنی مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تیرا وفادار بنا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں پر جو اللہ کے وفادار ہیں اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ فرماتا ہے اپنے ان بندوں سے کہ اے میرے دوستو، میرے بندو، مت گھبراؤ، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور تم کوئی غم مت کرو۔
तुम्हें ना कोई खौफ है और ना गम है। आगे फिर कहा गया वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, बिशारत हो तुम्हारे लिए, खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि जन्नत तुम्हारे लिए है जिसका हमने वादा किया है। वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। यही बस नहीं किया गया, आगे कहा गया कि नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम हैं तुम्हारे दोस्त, तुम हमारे दोस्त हो, फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, मांगो जो तुम कहोगे वो पूरा किया जाएगा, जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। वलकुम फीहा मा तदउन, ये हमारा तुमसे वादा है। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, तुम्हारे रब की रहमतें तुम्हारे लिए हैं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा सोचो, अल्लाह के इन दोस्तों से मुखालिफत रखने वालों से कहूंगा, जो अल्लाह के इन दोस्तों से मुखालिफत रखते हैं, अल्लाह के इन वलियों को दुश्मन जानते हैं, कि अगर वो इनको मुखालिफ समझते हैं तो निकल जाएं खुदा की इस जमीन से, कहीं और तलाश करें कोई जमीन जो खुदा की जमीन ना हो। इस जमीन का वारिस अल्लाह ने अपने वलियों को बनाया है, अपने दोस्तों को बनाया है, और उन्हें इख्तियार दिया है कि जिसे चाहें वो इस जमीन पर आबाद रखें और जिसे चाहें यहां से हटा दें। अल्लाह ने अपने दोस्तों को इख्तियार दिया है। और अल्लाह के वलियों का मकाम तो कुछ ऐसा होता है, मैं उस जमाने की बात बताऊं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी का जमाना था। एक बूढ़ी औरत उनकी खिदमत में हाजिर हुई और आकर के अर्ज किया, या शेख मैं बहुत परेशान हूं और मेरी परेशानी की दवा आपके पास है। अगर मेरा मर्ज ऐसा होता जो डॉक्टरों से दवा मिल सकती थी तो मैं डॉक्टरों के पास चली जाती। अगर मेरा मर्ज ऐसा होता कि किसी फलासफर से ठीक हो सकता था तो मैं किसी फलासफर के पास या किसी लीडर के पास चली जाती। मेरा मर्ज कुछ ऐसा है जिसकी दवा शेख आप ही के पास है। हजरत ने फरमाया, ऐ बुजुर्ग औरत, कहो तुम्हारी क्या परेशानी है। बूढ़ी मां ने अर्ज किया कि शेख अजीब परेशानी है, मैं और मेरा बेटा और मेरी बहू और मेरी पोती सबके सब घर के लोग मकान के बालाई हिस्से पर बैठे हुए थे और सब लोग आपस में बड़े खुश थे। मेरी पोती जो जवान है आंखों के सामने बैठी हुई थी, लेकिन देखती आंखों के सामने वो गायब हो गई है। शेख, हमने अपने इलाके का हर गली कूचा छान मारा है, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जो हमने उस अपनी बच्ची को तलाश नहीं किया, लेकिन कहीं उस बच्ची का सुराग नहीं मिला है। और ये उस जमाने की बात है कि जब ना कोई हेलीकॉप्टर था, ना कोई स्कूटर था, ना कोई कार थी जिससे कि हम ये समझ लें कि हेलीकॉप्टर वाला कोई आया होगा और उसे ऊपर ही ऊपर से उठा कर ले गया होगा।
یا بچی کسی وجہ سے نیچے اتری ہوگی اور کسی چکر میں وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلی گئی ہوگی یا کسی کار والے دوست کے ساتھ چلی گئی ہوگی. ایسا بھی نہیں ہو سکتا چونکہ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ نہ کار تھی، نہ اسکوٹر تھا، نہ ہیلی کاپٹر تھا. ایسا زمانہ تھا. تو بوڑھی ماں نے عرض کیا کہ یا شیخ، ہم نے ہر گلی کوچہ چھان مارا ہے لیکن ہماری بچی کا کہیں پتہ نہیں چلا. ہم سب کے سب پریشان ہیں، ہماری جوان بچی ہے. یا شیخ آپ ہی کچھ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری بچی کو ہمیں سے ملا سکتے ہیں. شیخ نے آنکھیں بند کی اور چند لمحوں کے بعد فرمایا کہ بوڑھی ماں، تمہاری بچی کا پتہ مجھے مل گیا.